آپ کبھی بندریا کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کو بچپن سے ہی ناچنے کا گھگھرا پہنا کے تماشا دکھانے کا شوق ڈال دیا جاتا ہے۔ تو وہ کوئی بھی بندریا ہو جو ڈانس دکھاتی ہے لوگوں کو یا تماشا کرتی ہے، چھڑی لے کے سسرال جاتی ہے، گھگھرا پہن کے جو ڈانس کرتی ہے، تو اس کا اگر ڈگڈگی بجانے والا بھی چلا جائے، اس کو نچانے والا بھی چلا جائے، تماشائی بھی چلے جائیں، تو وہ اکیلی چوراہے پہ کھڑے ہو کے گھگھری پہن کے ڈانس کر کے دکھائے گی، کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیس علی میر اور آپ دیکھ رہے ہیں اللہ ٹی وی۔ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے، دنیا کے جس کونے میں ہوں گے۔ اچھا جی، ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہم لوگ بہت زیادہ جب مستی کرتے تھے تو ہمارے والدین جو ہیں وہ غصے سے کہتے تھے، اوئے تینوں کیڑی چیز ٹکن نہیں دیندی۔ تو اب ایک اور خط جو ہے وہ منظر عام پر آ گیا، اور ہم لوگ یہی کہیں گے، یار کیڑی شے جڑی اینو ٹکن نہیں دیندی۔ ایک تو ہم نے سنا تھا ایک منہ والا کیڑا، اس کو لگتا 7 منہ والے کیڑے ہیں جو وقتاً فوقتاً جو ہیں اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں۔ اب نیا شوشہ چھوڑ کے 4 دن کے بعد اس نے چھوڑ دیا۔ چائنا کی بندریا جو ہے نا، اس کو سکون ہی نہیں ہے، وہ نہ خود بیٹھے گی نہ ہمیں بیٹھنے دے گی، ہم بھی سکون میں اور خبروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جناب یہ چائنا کی جو بندریا نا، یہ رات 3-4 بجے تک پلاننگ کرتی ہے، اس کے بعد 4 گھنٹے یہ میک اپ کرتی ہے، کیونکہ 46 کی عمر سے آپ کو 23 میں یا 25 نظر آنے کے لیے محنت بڑی منہ پہ کرنی پڑتی ہے۔ تو وہ چوسنی جیسی شکل لے کے پھر اس نے کوئی ویڈیو گند جو گٹر کا منہ میں کہتا ہوں وہ کھولنا ہوتا ہے، اور سب نے ناکوں پہ جو ہے وہ ہاتھ رکھ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آج انہوں نے ایک نیا شوشہ اور خط چھوڑ دیا۔ اچھا، وہ خط جو آپ نے سننا ہے نا جی، آپ نے میں سے وعدہ کرنا ہے بغیر چائے کا کپ آپ نے وہ نہیں سننا، اس کو انجوائے کر کے اس خط کو سننا ہے، کیونکہ جو باتیں اور جو انکشافات کیے گئے اور جو کچھ بتایا گیا اس کے اندر، تو اس کو آپ نے انجوائے کر کے سننا ہے، اور ساتھ یہ سوچنا ہے کہ ایک 13 سال کی اور 14 سال کی بچی جب یہ ایسا خط لکھتی ہے تو اس کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی، یہ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ چائے کا کپ لینا ہے، اور جیسے آپ نیٹ فلیکس پہ کوئی مووی دیکھتے ہیں تو ویسے یہ لیٹر بیٹھ کے ذرا سننا ہے، یہ جو لیٹر جو ہے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے۔ ایک لیٹر ہمارے پاس بھی آ گیا، تو وہ بہت جلد آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ تو وہ ان کی والدہ کا لیٹر ہم تک پہنچا ہے، اور وہ محترمہ نے کہا ہے، پوری قوم سے معافی مانگی ہے، اور سب سے بڑی جو اس کی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اگر گندی اولاد پیدا ہو جائے تو اس میں والدین کا قصور نہیں ہوتا، یہ نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ تو جن کی مائیں قرآن پڑھتی ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتی ہیں، تو پھر اولاد بھی جو ہے اس طرح کی پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمارے ہاں جو اولاد پیدا ہوئی ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کس طرح کی ہوگی۔ تو وہ انہوں نے بڑی معافیاں بھی ہم لوگوں سے، پوری قوم سے مانگی ہیں کہ خدا کے لیے ان کو بددعائیں نکالیں جتنی نکالنی ہیں، تو کہاں ہمیں نہ نکالیں، آپ ہماری آخرت کو آپ لوگ خراب نہ کریں، کیونکہ ظاہری سی بات ہے سب ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں نا جی، تو اس میں پوری فیملی انوالو ہو جاتی ہے، والد بھی جو ہے انوالو ہو جاتے ہیں، والدہ بھی انوالو ہو جاتی ہیں، پوری فیملی انوالو ہو جاتی ہے۔ تو ان کا خط آیا کہ آپ برائے مہربانی لوگوں سے گزارش کریں کہ ہمیں کم سے کم والدین کو آپ گالیاں نہ نکالیں، گندی اولاد کسی کی بھی نکل سکتی ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ خط ہے، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دن میں آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا، اور یہ کون سی میڈیسن کھاتی رہتی ہیں، یا ان کے کیا زندگی کے اندر ٹارگٹس رہے ہیں اور کیا اچیومنٹس رہی ہیں، اور کیسے سوشل میڈیا پہ جو ہے وائرل ہوئی، اور جو سب کچھ ہے وہ ایک پوری سٹوری ہے، بڑے مزے کی ہے۔ وہ انشاءاللہ آپ سے بیٹھ کے ہم ڈسکس بھی کریں گے، اور وہ لیٹر بھی آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ جو اس کے اندر حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ تو ان کی آپ لوگوں نے کوئی ٹینشن نہ لینی ہے، آپ لوگ تو پہلے بھی نہیں لیتے تھے۔ جو ہم لوگوں کی ویورشپ ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کتنا بڑا تماشا، بلکہ لوگ ہمیں خود فون کر کے اور میسج کر کے دنیا بھر سے کہتے ہیں کہ کیس بھائی ذرا چھترول کرے نا، یہ پھر سے جو ہے نا کیڑا ہلا تھوڑا سا۔ تو وہ اس وجہ سے بھی ہمیں یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے، اور لوگ جو ہے ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کرتے ہیں ہمارے ہی اللہ ٹی وی کی طرف سے، تو ہمیں وہ ساری باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو والدہ کا بھی لیٹر ہمارے پاس آ گیا ہے جی، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو وہ سنیپ شاٹ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے، اور جگہ جگہ سے تھوڑی سی ان کی کٹنگ بھی ہے، ذرا سخت الفاظ تھے، اور پھر اس کے اندر کچھ ایسے الفاظ تھے جو میرے سے تو نہیں پڑھے جا رہے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے ہاتھ کامتا ہوگا جب وہ لکھ رہی ہوں گی،
تو وہ آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا کیا لکھا ہے کیا نہیں. تو اینی ہاؤ تو ایسے لیٹر تو وائرل کرنا یا سامنے لے کر آنا یہ تو کوئی اتنی بڑا ایشو نہیں ہے. اب ان اسٹوپڈ لوگوں کو کوئی یہ بتا دے کہ تم خط نکال لو, ان پنجابی چ کہاں میں تسی سپ کڈ لو, تسی جو کڈنا کڈ لو, ٹھیک ہے. جو ہونا تھا وہ ہو گیا اور جو ہونا ہے وہ ہو کے رہے گا. اس سے تمہاری یہ غلاظت جو تم بک رہے ہو, جو گٹر کے منہ بار بار 4 دن کے بعد کھول دیتے ہو, اس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کبھی بندریا کی ہسٹری پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کو بچپن سے ہی ناچنے کا گھگھرا پہنا کے تماشا دکھانے کا شوق ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ کوئی بھی بندریا ہو جو ڈانس دکھاتی ہے لوگوں کو یا تماشا کرتی ہے, چھڑی لے کے سسرال جاتی ہے, گھگھرا پہن کے جو ڈانس کرتی ہے, تو اس کا اگر ڈگڈگی بجانے والا بھی چلا جائے, اس کو نچانے والا بھی چلا جائے, تماشائی بھی چلے جائیں, تو وہ اکیلی چوراہے پہ کھڑے ہو کے گھگری پہن کے ڈانس کر کے دکھائے گی, کیونکہ اس کو عادت پڑی ہوئی ہے. تو لوگوں کی عادتوں کی وجہ سے آپ لوگ اپنے جو ہے وہ ڈسٹرب نہ کریں دماغ کو. تو وہ عادت ہے, وہ لوگوں کی عادت ہے, ان کو کیڑا تنگ کرتا ہے, کبھی 3 منہ والا نکل آتا ہے, کبھی 7 منہ والا نکل آتا ہے. تو گھگریا پہن کے اس نے جو ڈانس کرنا تھا وہ 4 دن کے بعد آ کے کر دیا. آپ 3-4 دن اور انتظار کریں, پھر ایک اور گھگری کے اندر آ کے ڈانس کر کے آپ کو دکھائے گی اور آپ لوگوں نے انجوائے کرنا ہے. اور باقی جو ادھر ادھر کے آس پاس تھے کوے کتے بلے وہ سارے ہو گئے ہیں سائڈ پہ, ٹھیک ہے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے جی, اب کتنی بددعائیں اور کتنی گالیاں پوری دنیا سے یہ لیں گے, ایک حد ہوتی ہے نا. تو آخر جو سمجھدار آدمی ہے وہ کہتا نہیں بھائی ادھر تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے گالیوں اور اس کے. اصل میں ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں ہے کرنے کے لیے, اور انہوں نے جہاں سے پیسہ پکڑا ہوا ہے ان کو بتانا ہے کہ دیکھو جی ہم اپنی طرف سے فل ایفرٹ کر رہے ہیں اور ہم بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو جناب ہم آپ کا جو ہم نے پیسہ حرام کا لیا نا وہ حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے لیے. تو اس کی وجہ سے ترس بھی آتا ہے, آپ یقین کریں ترس بھی آتا ہے کہ نہیں حرام کھانا تھا نا, آپ کو کس نے کہا حرام کھائیں, آپ کی مجبوری ہے کہ آپ کو آ کے جو ہے وہ آپ خود آتی ہیں اور آگے کہتی ہیں ہمیں گالیاں دیں آپ. تو جب یہ حرام چلا جاتا نا جسم خون کے اندر تو پھر وہ ایسے ہی باہر نکلتا ہے. آپ کا تو بہت ہی جلدی نکل آیا, کچھ لوگوں کا بیماری میں نکل آتا ہے, کچھ لوگوں کا کسی اور خسارے میں نکل آتا ہے. لیکن یہ جو حرام ہے نا یہ کبھی بھی جو ہے آپ کو سکھ نہیں پہنچائے گا, کبھی بھی نہیں پہنچائے گا. حرام ہر حالت میں نکلنا ہے آپ کا, 5 سال بعد نکلے, 10 سال بعد نکلے, 1 مہینے بعد نکلے گا ضرور مرنے سے پہلے. جو یہاں پہ گند کیا ہے پہلے دنیا میں آپ کو بھگتنا پڑے گا, اس کے بعد پھر اگلی مناظر آئیں گی جو آپ نے طے کرنی ہے. تو یہ تو قدرت کا انصاف ہے جی, اس کو تو ہم نہیں چھیڑ سکتے. تو انشاءاللہ 1-2 دن میں جو خط ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. تو بہرحال اس کی جو ہیڈنگ تھی میں نے آپ کو بتا دی. انہوں نے معافی مانگی پوری قوم سے کہ اگر گندی اولاد پیدا ہو جائے تو اس میں والدین کا قصور نہیں ہوتا, تو خدا کے لیے ہمیں آپ بددعائیں یا گالیاں نہ نکالا کریں. ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ گند نکلنا ہے اور پھر اس گند نے پوری دنیا سے بددعائیں اور لعنتیں سمیٹنی ہیں. تو برائے مہربانی ہمارا نام نہ لیا کریں, یہ ان کی گزارش ہے. اور میں آپ لوگوں کو بھی گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی ان کو جو مرضی آپ لوگ کہتے رہا کریں, بددعائیں نکالا کریں, لعنتیں بھیجا کریں. تو اس میں والدین کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اولاد اگر گندی نکل آئے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.